हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपकी ईद कैसी बनी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं अपने बारे में भी आपको बता दूं कि कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो चलिए आज की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जितनी भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बीमारियों की शिफा के लिए सूरतें बताई हैं, जितने भी अल्लाह ताला ने वजीफे बताए हैं, उसे पढ़कर अल्लाह ताला की तरफ से हमें शिफा हो सकती है। लेकिन अल्लाह ताला की बताई हुई कुरान मजीद में इन सारी बातों को इग्नोर करके कोई इंसान अगर किसी वजीफे को लॉन्च करता है तो क्या उन चीजों से शिफा हो सकती है? आपको ऐसा यकीन है? आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ उसमें एक आजाद जमील मुफ्ती साहब हैं। शायद ये तारिक जमील साहब के रिलेटेड हों या उनके बेटे हैं, आई डोंट नो। इनका कहना है कि अगर आपका बिजली का बिल ज्यादा आता है तो अपने मीटर पर आप जमजम लिख दें, उससे आपका बिजली का बिल कम आएगा। और इस बात का जवाब भी मैं लेकर के आई हूँ जो कि हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से सुनने वाले हैं। आए रोज सोशल मीडिया पर कोई ना कोई ट्रेंड चल ही पड़ता है। पहले फर्शी शलवार, जिसके बाद दानिश तैमूर का फिलहाल, और अब मीटर पर जमजम लिखें और महंगे बिलों से बचें, जिस पर टेक्नोलॉजी और साइंस भी हैरान व परेशान। हाल ही में अदाकारा जवेरिया सऊद और मौलाना आजाद जमील एक शो की होस्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शो के दौरान एक सारिफ ने कॉल करते हुए मौलाना आजाद जमील से ये सवाल किया, क्या कोई ऐसा वजीफा है जिसको पढ़कर हम अपने बिजली के बिलों में कमी ला सकें? जिसके जवाब में मौलाना आजाद जमील का कुछ यूं कहना था। एक वजीफा है, आपने शहादत की अंगुली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम। आपने लिख लेना है जम। ये मीटर पे लिख दे, इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूँ आपके बिजली का बिल कम आएगा। चलो भाई। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, सोशल मीडिया सार्फिन ने भरपूर रद्द अमल देना शुरू कर दिया। कई अफराद ने तंजिया तबसरे किए। एक सारिफ ने कमेंट करते हुए लिखा कि एलन मस्क ने मुफ्ती साहब से स्पेस एक्स की रॉकेट की स्पीड तेज करने का वजीफा मांग लिया। एक और सारिफ ने कमेंट करते हुए लिखा कि आई गोट अ वेरी बैड इलेक्ट्रिक शॉक व्हाइल राइटिंग जमजम ऑन मीटर। सोशल मीडिया सार्फिन की तनकीद के बाद अदाकार उमेर राना ने भी मज़ा अंदाज में एक वीडियो शेयर की। मुझे भी इस तरह का एक वजीफा मिला था, शहादत की उंगली लेते हैं, जैसे उन्होंने कहा आप एक दीवार की तरफ जाएं और फिर वहाँ स्विच जो ऑन है उसको ऑफ कर दें। इसी तरह आप किसी और दीवार की तरफ जाएं, वहाँ भी कोई अगर स्विच है जो बिना वजह ऑन है उसको आप ऑफ कर दें। यूं करते रहें, बिस्मिल्लाह पढ़ते रहें और आपके बिल में यकीनन कमी होगी। दोस्तों, क्या आप लोगों ने अपने मीटर पर अभी तक जमजम लिखा है कि नहीं? कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर दीजिएगा। एक मुफ्ती साहब हैं हमारे, मैं उनको बहुत साल पहले जो है वो कराची में एक रमज़ान की ट्रांसमिशन में मिला था और उन्होंने अपना तारुफ जो करवाया था वो कराया था कि मैं तारिक जमील साहब का साहबजादा हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल उन्हीं की तरह लग रहे थे। वो बाद में पता चला कि वो बिल्कुल झूठ बात थी। मैं एक कराची का जिक्र कर रहा हूँ। अब एक नया फिनोमेना चल पड़ा है, लोग इसमें वाकई बड़े कंफ्यूज हैं और मैंने लोगों को ये करते हुए देखा है कि वो उन्होंने कहा कि आप बिजली का बिल कम लाना चाहते हैं तो आप मीटर पे जाके शहादत की उंगली से जम लिख दें, ये वजीफा है, ये करें। अब मुझे बताइए कि ये मज़ा में लेना है, तजलील में लेना है या हकीकत में लेना है? सबसे पहले तो मुझे हैरानगी है ऐसे टीवी चैनल्स के ऊपर के जो इस किस्म के लोगों को बुलाकर दीन के हवाले से इस तरह की डिस्कशन करवाते हैं कि उसका एंड रिजल्ट ये है कि जो एथियस्ट हैं उनको मौका मिलता है इस्लाम के ऊपर इस्लाम की गुफ्तगू करने का, कि जिसको फिर डिफेंड करने के लिए हमारे जैसे लोगों को सामने आना पड़ता है। जो आपने ये आजाद जमील साहब की बात की, इनके हवाले से तो कैटेगोरिकली मौलाना तारिक जमील साहब हाफिज़हुल्लाह ताला काफी परेशान थे। पहले भी उन्होंने वीडियो में कहा था कि भाई मेरी वाले अंदाज के अंदर आपकी जो गुफ्तगू करने का सिलसिला है ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, और बाकी रिश्ता तो ना उनका कोई रूहानी रिश्ता है इस हवाले से कि वो उनके स्टूडेंट हो, और ना कोई बिगॉटन रिश्ता है उनके साथ। वो सिर्फ उन्होंने निस्बत लगाई हुई है और उसकी वजह से उनको उस अंदाज में बोलने की वजह से टीवी चैनल्स पे बुलाया जाता है। ये जो कुछ उन्होंने किया है ये सराहतन कुरान और सुन्नत के मुनाफी है। हम इसे मजाक उड़ाना नहीं कहते हैं। जाहिर है कि सूफिया के हाँ इस किस्म के वज़ाइल पाए जाते हैं। अब कराची में एक और बुजुर्ग शख्सियत है, उन्होंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि आप सूरतुल कौसर पढ़ के फूंक दें टैंकी के ऊपर तो 15% ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो ये तो सारा मसला है इन लोगों का। तो इस किस्म की गुफ्तगू करना इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और ना इस किस्म की चीजें ऑन एयर जानी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इन लोगों के पीछे जो लोग लगे हुए हैं, जो फॉलोअर्स हैं इनके, वो इन चीजों को बहुत संजीदा लेते हैं। जी अल्लाह उनको अकल दे। कुरान में तो अल्लाह ताला फरमाया वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। इंसान किसी चीज की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक कि उसके बारे में तुझे डेफिनेट इल्म ना हासिल हो जाए। बेशक
کان آنکھ اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو ہمیں ریویلڈ نالج کے ذریعے بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں پتا کہ زمزم لکھنے سے جو ہے وہ اس قسم کی برکات حاصل ہوں گی, اور نہ ہمیں ایکوائرڈ نالج نے, سائنس کے نے بتایا کہ اس طرح کرنے سے کچھ ہو جائے گا. یہ 2 ہی علوم ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اٹکل پچو چلاتے ہیں کہ گھر کی منڈیر کے اوپر کوا بیٹھا ہے تو مہمان کے آنے کی نوید ہے, جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو آپ کا کوئی سفر لکھا ہوا ہے, کالی بلی رستہ کاٹ دے تو یہ کوئی نحوست کی علامت ہے. یہ سب توہمات ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آج کی ماڈرن جو توہمات ہیں ان میں سے ایک یہ بجلی کا بل کم کرنے کا طریقہ ہے. اچھا, موضوع کی طرف آتے ہوئے میں ایک لمحے کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں. اس میں سے سوال جو ہے وہ آپ خود ہی عکس کر لیجئے گا. جب ہم اسکول میں تھے نا انجینئر صاحب, تو ہم نے ایک دینیات کی کتاب کا ٹائٹل پورا پڑھا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا جہیز جو ہے وہ ایک لعنت ہے. لیکن جب میں نے بڑی عمر میں آ کے علماء کرام سے جہیز پہ بات کی تو انہوں نے مجھے مثالیں دی حضرت علی کی اور سیدہ فاطمہ کی, اور انہوں نے کہا کہ جہیز لعنت نہیں ہے, آپ جو حسب توفیق دے سکتے ہیں وہ اپنی بیٹی کو ضرور دیں. اب دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو ہمیشہ ہمیں جو تفسیر جو سیرت سے بتائی گئی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی, ان کی غربت کی, چاہے وہ اختیاری ہو, وہ واقعات سنائے گئے. لیکن جب ہم مال پرستی کی اور مادہ پرستی کی معاشرے میں بات کرتے ہیں تو علماء کرام ہمیں آرگومنٹ دیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے اونٹ تھے, پھر وہ ایک بہت اچھے عالم نے جو مثال دے دی, وہ اتنا بڑا کرتا جو تھا ان کے پاس تھا جو کہ اتنے گھوڑوں کا تھا اور اتنے اونٹوں کی قیمت تھی اس کی. ہم اپنے آپ کو ٹرن بائی ٹرن ہم کسی ایک جگہ پلیٹ فارم پہ کھڑے نہیں ہو پا رہے. اس کی اب ہم ساری کی ساری جو ذمہ داری ہے وہ ڈال رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہمارے رہنما اور رہبر جو ہیں وہ ٹک ٹاکر بن گئے, یا اور ممبر جو ہے وہ ہمیں انفلوئنس کرنے میں ناکام رہا. یا دوسری طرف دیکھیں تو ممبر جو ہے وہ خود جو ہے اپنے قول و فعل میں ناکام یہاں نظر آتا ہے کہ آپ کو ڈالوں کا کلچر جو ہے وہ کس نے ڈال کے دیا. سیاست دانوں کے ڈالے تو سمجھ آتے ہیں, لیکن علماء کے ڈالے اللہ عالم کے وہ کیسے جسٹیفائی ہوگا. لیکن دوسری طرف دیکھیے تو حجاب کرنا بھی ایک کاروبار جو ہے وہ بن گیا. جو لباس ہے اس کے جو ٹیگز ہیں, جبکہ اس کے اوپر ایک خاص قسم کا ٹیگ نہ آئے, ہم اس لباس کو بھی مناسب نہیں سمجھتے, ہم برانڈ کانشیس ہو گئے. اب وہ قوم جس نے $200-250 پیدا ہونے پہ قرض دینا ہے وہ یہ شوخیاں کرتی ہوئی کس طرح مناسب لگے گی؟ اور دینی طبقہ اس معاملے میں رہنمائی فرمانے میں آپ کو لگتا ہے کامیاب ہوا ہے؟ دیکھیں جی, دینی طبقہ تو خود اس فتنے کا شکار ہو گیا ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی اسلام نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے شہدائے احد کے قبرستان میں جا کے خطبہ دیا. بڑا بلیغ خطبہ تھا اور ہر آنکھ اشکبار تھی. آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے کفر اختیار کر لو گے, مشرک ہو جاؤ گے. مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے, ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور یوں تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح کہ اگلی قومیں تباہ و برباد کر دی گئیں. اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. رہا یہ دینی جو پیشوا ہے, ان کا کام ہے کہ یہ نبی اسلام کی زندگی کی اوورآل پکچر لوگوں کے سامنے پیش کریں, نہ کہ چند ایک واقعات سے ایک پورے کا پورا ڈاکٹرن کا معاملہ کھڑا کر دیں. نبی اسلام کی پوری زندگی جو ہے وہ فقر سے عبارت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سورس آف انکم اعلان نبوت کے بعد بیت المال تھا, لیکن سبسسٹنس لیول کے اوپر. علماء دین جو ہیں اگر اپنا کاروبار کریں پھر تو ٹھیک ہے, حلال کمائیں اور اپنے اوپر لگائیں, لیکن اگر ان کا سورس آف انکم دین ہے اور چندوں کے اوپر چل رہے ہیں تو پھر وہ سبسسٹنس لیول کے اوپر جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں گے. سبسسٹنس لیول سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے بچے اسکول نہ جائیں, کالج نہ جائیں, یہ عیاشی کی زندگی نہ گزاریں کہ ان کی ڈکلیئر تنخواہ جو ہے وہ 30,000 ہے اور روزانہ کا خرچہ وہ 30,000 کا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کا فضل ہے. تو اس پہ وہی سلطان بہو کا جو شعر ہے کہ دوویں جہانی مٹھے بہو, یعنی یہ چاہتے ہیں کہ دونوں جہاں اپنی مٹھی میں رکھیں. بھئی جب آپ نے آخرت اڈاپٹ کی ہے تو پھر دنیا میں آپ کو سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزارنی ہے. ہاں اگر آپ کاروبار کریں تو وہ آپ کا رائٹ ہے, آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اپنے اوپر لگا سکتے ہیں, اور اس میں بھی غریبوں کا بھی آپ خیال رکھیں, نہ کہ یہ کہ آپ اس مال کے ذریعے شو آف کرنا شروع کر دیں کہ لوگ آپ کے اوپر اس طرح رش کرنا شروع کر دیں جس طرح قارون کے اوپر کرتے تھے. لیکن جب قارون جو ہے وہ دھسا دیا گیا, سورۃ القصص میں آتا ہے, تو سب لوگوں نے کہا کہ شکر ہے کہ ہم قارون جیسے نہیں تھے. یہ نہ ہو کہ ان علماء کو قیامت والے دن
دیکھ کر لوگ کہیں کہ شکر ہے کہ ہم نے ان کو فالو نہیں کیا تھا، آج ہم ان کی جگہ جہنم میں ہوتے ہیں۔ وہ ایک جتنی بھی ازمز ہیں، مثال کے طور پہ کامونزم ہے، کیپٹلزم ہے، جو بھی ازمز ہیں، ان کے اندر ایک تھیوری یہ چلتی ہے کہ جب مال اکٹھا ہو جائے کسی فرد کے پاس تو اس نے کسی نہ کسی کا حق جو ہے وہ اپنے پاس ضرور رکھا ہوا ہے، ورنہ مال جو ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتا۔ اس پہ آپ کو لگتا ہے کوئی اسلامی نظریہ الگ سے ہے؟ دیکھیں جو اسلامی نظریہ ہے نا وہ سوشلزم کی بجائے کیپٹلزم کے قریب ہے، 100% نہیں، اس کو کوئی نیگیٹو نہ لے۔ دنیا میں اس وقت جتنی ترقی آپ سائنس کی دیکھ رہے ہیں یہ کیپٹلزم کی برکات ہے۔ چائنا نے بھی پاورٹی سرکل سے جو 80% اپنی آبادی باہر نکالی ہے وہ سوشلزم کی بنیاد پہ نہیں نکالی، جب امریکہ نے وہاں انویسٹمنٹ کی اور انہوں نے کیپٹلزم کا معاملہ کیا۔ اب تو رشیا میں بھی پیوٹن نے دیکھیں انڈسٹریز لگانا شروع کی، اور جب تک آپ کے اندر یہ جذبہ نہیں ہوگا کہ آپ آگے بڑھیں تو اس وقت تک دنیا میں بڑے لیول کی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ محنت کریں، جو شخص جتنی محنت کرتا ہے وہ اس اعتبار سے آگے بڑھے، لیکن غریبوں کا حق اس میں رکھے۔ اپنے مال میں سے اس نے 2.5% اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے سال میں ایک دفعہ، اور اگر وہ زراعت کے کیس میں ہے تو اس نے 5% دینا ہے، اور اس میں بھی اگر بارانی زمین ہے تو 10% دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہوا ہے غریب کا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کمائی کرے امیر اور آپ زبردستی اس سے چھین کے غریب کو دے دیں۔ اس طرح تو دنیا میں آگے نظام چل نہیں سکتا۔ یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے۔ اسلام جو ہے وہ سوشلزم اور کیپٹلزم کے درمیان ہے، لیکن اگر آپ کے پارشلی تو کیپٹلزم کے قریب ہے، لیکن وہ استثالی نظام نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ امیر آدمی جو امیر تر ہوتا چلا جائے اور غریب غریب تر ہوتا چلا جائے۔ نہیں، ایک سوشل ویلفیئر سوسائٹی ہونی چاہیے جس میں امیر لوگ ٹیکس دیں۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی اگر آپ نے اٹھانی ہے نا تو اس میں آپ نے امیروں سے ٹیکس لینا ہے، کیونکہ یہ فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں۔ جب تک ہماری قوم ٹیکس نہیں دے گی تو ہم مثالیں یورپ اور امریکہ کی دیتے ہیں، وہاں تو 40% ٹیکس کٹ جاتا ہے تنخواہ جو ہے آپ کی بینک میں آنے سے پہلے۔ یہاں پہ آپ ٹیکس بھی نہ دیں اور آپ کہیں کہ ہم یاشی کی زندگی گزاریں اور یہ ویلفیئر اسٹیٹ بن جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ان مفتی صاحب کی بات سن کر میں ان کی بات پر ایک بات کہنا چاہوں گی آپ سے مزاحیہ طور سے، کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو تو لڑائی کرنے سے پہلے آپ وظیفہ پڑھ کر لڑائی کریں، تاکہ اس کو بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آپ کو بھی کوئی نقصان نہ ہو، اس سے آپ پر کوئی کیس بھی نہیں ہوگا، ہے نا دوستو؟ تو ایسا ہی انسان کہہ سکتا ہے ایسی بے وقوفانہ باتیں سن کر۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جس طریقے سے حق اور بے حق کا مطلب سمجھایا، کیونکہ ایک مسلمان کا سب سے بڑا ایمان جو ہوتا ہے نا وہ وفاداری ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو دنیا میں تو ہمیں تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا ہی پڑے گا نا، اگر ہمیں آخرت میں اچھی زندگی چاہیے تو۔ بلکہ ان مفتی صاحب کی بات سن کر تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی تک تو ہم الیاس قادری صاحب کو ہی ایسی باتوں میں سوچتے تھے کہ وہ اٹھ پٹانگ لوگوں کو ایسے ایسے وظیفے بتاتے رہتے ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن اور لوگوں نے بھی اس طریقے کے کام کرنے شروع کر دیے۔ کتنے شرم کی بات ہے نا انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو بات کہی کہ اور لوگوں کو جو نان مسلم جو دشمن ہیں اسلام کے، انہیں ایسی باتیں سن کر اسلام کا مذاق اڑانے کا موقع مل جاتا ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے۔ وہی بات ہے کہ اپنے دماغ سے سوچیں اور سمجھیں، اس بات کو اچھی طریقے سے جانکاری لیں، جب جا کے اس بات پر یقین کریں۔ یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ تو ہوپس آپ کو ویڈیو پسند آئے گی دوستوں، اور اس بارے میں آپ کی کیا رائے مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ چلیے دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔